ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، قرآن مقدس کا اعلان ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ لڑائی حق و باطل کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے وہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ابلیس سے ہوئی ہے۔ حالات کے اعتبار سے فوجی کمانڈر بدلے گئے، تاریخ بدلی، یہ لڑائی منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں لڑی گئی۔ حالات کے اعتبار سے تاریخ بدلتی ہے، یہی لڑائی منتقل ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں لڑی گئی۔ حالات کے اعتبار سے تاریخ بدلتی ہے، فوجی کمانڈر بدلے جاتے ہیں، یہ لڑائی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچی، حق کی طرف سے میرے حضور ہیں اور آپ کے مقابلے میں یعنی حق کے مقابلے میں کہیں ابو جہل آ رہا ہے، کہیں عتبہ آ رہا ہے، کہیں شیبہ آ رہا ہے، کفار و مشرکین آ رہے ہیں۔ یہی لڑائی منتقل ہوتے ہوئے حالات کے اعتبار سے تاریخ بدلی تو سن جو ہے 61 ہجری 10 محرم الحرام کو یہ لڑائی کربلا شریف پہنچتی ہے۔ حق کی لڑائی امام علی مقام رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، مگر باطل کی طرف سے کہیں عمر ابن سعد آ رہا ہے، کہیں کوئی سپاہی آ رہا ہے، مگر مسلمانوں دنیا جانتی ہے اور دنیا جان چکی ہے جیت آقا حسین کی ہوئی ہے۔ یزیدی لشکر و سپاہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، مگر جیت کا عالم یہ ہے میرے آقا حسین کا نام لیا جا رہا ہے، شہدائے کرب و بلا کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں بڑوں کا نام لیا جا رہا ہے وہیں 6 ماہہ علی اصغر کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا نے دیکھا کہ جیت حق والوں کی ہوئی۔ یہی لڑائی منتقل ہوتے ہوتے شہر بریلی میں پہنچتی ہے۔ حالات کے اعتبار سے فوجی کمانڈر بدلے جا رہے ہیں، حق کی لڑائی اعلیٰ حضرت سرکار لڑ رہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں کہیں اشرف علی تھانوی آ رہا ہے، کہیں قاسم نانوتوی آ رہا ہے، کہیں خلیل احمد امبیڈکری آ رہا ہے، کہیں اسماعیل دہلوی آ رہا ہے، مگر دنیا نے دیکھا اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کا سکہ آج بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ کسے چارہ جوئی کا بار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ یہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، مگر اب کوئی حسین نہ ہوگا، اب کوئی اعلیٰ حضرت نہ ہوں گے، اب کوئی مفتی اعظم ہند نہ ہوں گے، اب کوئی حجت الاسلام نہ ہوں گے، اب کوئی تاج الشریعہ نہیں ہوں گے، بلکہ حسین کا غلام ضرور ہوں گے۔ اب جو ہے اعلیٰ حضرت نہ ہوں گے، مگر اعلیٰ حضرت کے غلام ضرور ہوں گے، مفتی اعظم نہ ہوں گے، مفتی اعظم کے غلام ضرور ہوں گے، اب کوئی تاج الشریعہ نہ ہوگا، مگر تاج الشریعہ کے غلام ضرور ہوں گے۔ یہ لڑائی رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک لڑی جائے گی۔ فرق اتنا ہے ایک طرف نبی کے وفادار رہیں گے اور دوسری طرف نبی کے غدار رہیں گے، ایک طرف اہل بیت کے وفادار رہیں گے، دوسری طرف اہل بیت کے غدار رہیں گے۔ یہ لڑائی نہ ختم ہوئی ہے نہ قیامت تک ختم ہوگی، اور ہر ایک سنی یہ قیامت تک کہتا رہے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دیکھیے تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ زیادہ آپ کے سامنے شین کاف کیا جائے، میں بہت جلدی اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں قاری نور علی صاحب سے کہا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر کرا دیں، وقت کافی ہو گیا ہے،
مگر اب حکم ہوا ہے حضرت جب تک تشریف لاتے ہیں تب تک کچھ تھوڑی دیر آپ مجھے اور برداشت کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا میں 72 یا 82 جانوں کو قربان کیا، صحیح ہے نا، اور خود اپنے جسم پر 72 یا 82 زخم کھا کر جانے شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حالت سجدہ میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہوں گا، اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا کی لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے، کربلا کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ اس لیے اکثر کہہ دیا کرتا ہوں کہ اگر ابو بکر کی صداقت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو، عمر کا انصاف دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لو، عثمان کی سخاوت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو، علی کی شجاعت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو، امیر حمزہ کی شہادت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو، بلال کی اذان دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو، حضور کی امامت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو۔ جہاں یہ سب جا کر یکجا ہو جائے اسی کو تاریخ کربلا کہی جاتی ہے، اسی کو مارکہ کربلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کربلا میں ابو بکر کی صداقت پائی جائے گی، کربلا میں عثمان کا جو ہے سخاوت پایا جائے گا، کربلا میں عثمان کی سخاوت پائی جائے گی، کربلا میں علی کی شجاعت پائی جائے گی، کربلا میں امیر حمزہ کی شہادت پائی جائے گی، کربلا میں بلال کی اذان پائی جائے گی، کربلا میں مصطفیٰ کی امامت پائی جائے گی۔ اس لیے تاریخ کربلا مسلمان نہ کل بھولا ہے، نہ آج بھولا ہے، نہ قیامت تک بھولے گا، بلکہ شعر میں کہے گا کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان بلگرام شریف۔ حضرت امام زین العابدین حضور کے بیٹے ہیں، یعنی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے۔ اب مدینہ شریف کے گلی سے جا رہے تھے، ایک قصائی تھا، بکرے کو، جانور کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ ٹہل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بتاؤ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو کچھ چارہ پانی دیا جاتا ہے کہ نہیں، دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ قصائی نے کہا سرکار اسے ذبح کرنے سے پہلے دانہ بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں برس پڑی اور ایک آہ لگائی اور کہا کہ جانور کو لوگ ذبح کرنے سے پہلے دانہ اور چارہ پانی دیتے ہیں، مگر کربلا میں ظالموں نے میرے گھر والوں کو بھوکے پیاسے شہید کر دیا، نبی کے نواسوں کو بھوکے پیاسے شہید کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین سرکار اپنی ساری عمر کبھی مسکرائے نہیں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور آپ کے چہروں پر ہم نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی یا آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا سنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک یوسف غائب ہوئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے، اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اور تم میرے مسکرانے کی بات کرتے ہو۔ میری نگاہوں کے سامنے ظالموں نے میرے بھائی قاسم کو شہید کیا ہے، میری نگاہوں کے سامنے ظالموں نے میرے چچا عباس علمبردار کے بازو شہید کیے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 سالہ بھائی حضرت علی اکبر کو ظالموں نے شہید کیا ہے، میری نگاہوں کے سامنے 6 ماہ علی اصغر کو ظالموں نے شہید کیا ہے، میری نگاہوں کے سامنے میرے والد کو ظالموں نے شہید کیا ہے، میری نگاہوں کے سامنے میرے خاندان کے لوگوں کی لاشوں پر ظالموں نے گھوڑوں کو دوڑایا ہے۔ بھلا اس چہرے پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ سنو، ایک ہی صبح غائب ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، ارے ہمارا تو سارا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ نگاہوں کے سامنے میری ہونٹوں پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ پتہ کیا چلا مسلمانوں، امام علی مقام اور ان کے شہزادوں نے جو عظیم قربانی کربلا میں پیش کی ہے، رہتی دنیا تک اسلام کو نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ ہر کوئی کہے گا قتل حسین نسل
میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کربلا میں جس نے دین بچایا اسے دنیا حسین کہتی ہے، کیا کہنا۔ اور اپنے یو پی میں رہ کر جس نے مسلمانوں کا ایمان بچایا انہی کو دنیا امام محمد رضا خان کہتی ہے، انہی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ شہیدوں میں امام عالی مقام کا جواب نہیں ہے اور مجددوں میں امام محمد رضا خان کا جواب نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمارے قاری نور علی صاحب قبلہ نے والدین کے ایصال ثواب کی غرض سے آج کی اس محفل کو انعقاد کیا۔ آج کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پیسہ ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد یاد نہیں کرتے ہیں۔ لوگ زمین کے چکر میں رہتے ہیں، مکان کے چکر میں رہتے ہیں، دکان کے چکر میں رہتے ہیں، گاڑی کے چکر میں رہتے ہیں، مگر مسلمانوں وہ ماں باپ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے بڑے ناز و نخرے سے تمہیں پالا تھا۔ آج ماں باپ نہیں ہے تو بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہے، ان کی قبروں پر جاتے رہیں، ان کے نام سے صدقات و خیرات کرتے رہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آپ اندازہ لگائے ہوں گے کہ قاری نور علی نور صاحب نے کتنا پیسہ آج خرچ کیا ہے والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ باہر سے علماء کو بلایا ہے، حضور مفتی صاحب قبلہ کو بھی بلایا ہے، اکثر ناطقہ حضرات کو بلایا ہے۔ آپ جانتے ایک میلاد شریف کرو تو کافی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یہ تو جلسے کی شکل کا پروگرام یعنی جلسہ ہی ہے۔ تو قاری نور علی نور اور ان کے بھائیوں نے مل کر سوچا کہ پیسہ بہت کمائیں گے، عمر رہے گی، اور پیسہ بغیر ہاتھ پیر کے ہوتا ہے مگر پھر بھی نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے۔ وہ پیسہ ہوگا جو ماں باپ کے ایصال ثواب میں خرچ کیا جائے، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا جائے۔ آج کا یہ مسلمان ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں ان کے قریب نہیں بیٹھتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں ان کی خیریت نہیں پوچھتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں کبھی ان کے پیر اور سر کو نہیں دباتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں کبھی ان کی خیر خواہی نہیں کرتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں کبھی ان کی دعائیں نہیں لیتا ہے۔ آج کا مسلمان اتنا بگڑا ہوا ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیر صاحب کی دعا کا محتاج بنا رہتا ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے مفتی صاحب کی دعا کا محتاج بنا رہتا ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے علماء کرام کی دعاؤں کا محتاج بنا رہتا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ارے سب سے بڑے پیر تو سب سے بڑا پیر تمہارا تو تمہارا باپ ہے، اپنے باپ کو راضی کر لو، اپنی ماں کو راضی کر لو۔ آج لوگ شکایت آج جو ہے لوگ پیروں سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، حضرت تعویذ بنا دیجئے، فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں میرا نقصان نہ ہونے پائے، میں کماؤں تو اللہ برکت دے۔ مسلمان تو نے کبھی غور کیا ہے؟ میرے نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہونا چاہوں گا، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں چلا جا اور ماں باپ کے پیر کے جانب بیٹھ جا اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ماں باپ کے پیروں کو دبانا شروع کر دے اور کہہ دے ماں تیرا لال آج مصیبت میں گر گیا ہے، ماں تیرے بیٹے کو آج کچھ ضرورت درپیش آ گئی ہے، ماں دعا کر دے کہ تیرا بیٹا کامیاب ہو جائے، تیرا لال کامیاب ہو جائے۔ چلا جا باپ کے پاس، باپ کا پیر یا سر دبا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور کہہ دے ابا جان دعا کر دیجئے، ابا جان ہمارے لیے دعا کر دیجئے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں، باپ میرے دعا کر دو۔ میں کہنا چاہوں گا قاری صفی اللہ صاحب کے حوالے سے پیر کی دعا قبول ہو نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، عالم علماء کی دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، مگر سن لے تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا اللہ بہت جلد قبول فرما لے گا۔ ہاتھ نیچے نہ ہوں گے اس سے پہلے اللہ تمہاری ماں کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اللہ تیرے باپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے پیر کی دعا بعد میں لے، عالم کی دعا بعد میں لے، پہلے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لے، اللہ تجھے کامیاب فرما دے گا، اللہ تجھے تمام بلاؤں سے دور فرما دے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ مگر آج کا یہ مسلمان پیر کے اور عالم کے چکر میں پڑا ہے، ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتا۔
اور جو بہترین پیر ہوتے ہیں، باشرا پیر ہوتے ہیں، جن کو پیر ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ان کی دعائیں لو، اللہ کامیاب فرما دے گا۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ اور جو نذرانے والے پیر صاحبان ہوتے ہیں، وہ تو کرنسی کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ 500 روپے کی نوٹ دو گے تو دعا کچھ لمبی ہوگی، اور اگر 2000 کی گلابی نوٹ پکڑاؤ گے تو دعا اور لمبی ہو جائے گی۔ یعنی کوئی جو ہے دعا کرے گا تو کرنسی اور 2000 کی گلابی نوٹ دیکھ کر، مگر تیرے ماں باپ جب تیرے لیے دعا کریں گے تو تیرے چہرے کو دیکھ کر، تیری پریشانی کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی تمہیں نعمت ملی ہے، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں۔ اپنے ماں باپ کو زندہ پا کر، یا جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، دل کھول کر ان کی عزت کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ یقیناً اللہ رسول کے بعد اگر کوئی تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ تمہاری ماں ہوتی ہے، وہ تمہارا باپ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے حضور نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے اللہ و رسول کو راضی کر لیا۔ واہ 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 واہ۔ اور اگر ماں باپ انتقال کر تو ان کو یاد کرتے رہو، ان کے نام سے اصالے ثواب کرتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، ان کی قبروں پر جاتے رہو۔ اس لیے کہ ماں باپ کی روحیں انتظار کرتی ہیں، تو ہم جب ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثواب انہیں ملتا ہے، اصالے ثواب کرتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی غریب کو کپڑا پہناتے ہیں تو اس کا ثواب انہیں ملتا ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے، چوری بےمانی کر کے بچوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، مکان بناتا ہے، زمین لکھواتا ہے، مگر یہی اولادیں باپ کے مرنے کے بعد، ماں کی مرنے کے بعد ان کی قبر پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک لوٹا پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کو اپنے ماں باپ کی قبریں یاد نہیں ہوگی کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کون سی ہے۔ لہذا مسلمانوں، قاری نور علی نور صاحب نے جو آج اصالے ثواب کے موقع پر اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، یہ دیکھنے میں پروگرام تو ہے، مگر اصل میں یہ ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے، ہم لوگوں کے لیے جو ہے یہ پیغام ہے کہ اے لوگوں، جیسے قاری نور علی نور اپنے والدین مرحومین کے لیے اصالے ثواب کرتے ہیں، ویسے ہم بھی اپنے والدین کے لیے اصالے ثواب کرتے رہے۔ انشاءاللہ کبھی دولتوں میں کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آج ہم یہ کام کریں گے تو کل ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں بھی ہمارے نام سے اصالے ثواب کریں گی اور ہماری قبروں پر حاضری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہم بہت دور ہیں ان باتوں سے، اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔